الرحمن الرحیم والوکیل بالخصومة وکیل بالقبض عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی و محمد رحمہ اللہ تعالی والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومة فیہ عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ إِقْرَارُهُ وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْخُصُومَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي۔ یہاں سے وکیل بالخصومت کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ ایک وکیل بالشراء ہوتا ہے، ایک وکیل بالبیع ہوتا ہے، ایک وکیل بالنکاح ہوتا ہے، ایک وکیل بالطلاق ہوتا ہے، ایک وکیل بالعتاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وکیل بالخصومت ہوتا ہے۔ وکیل بالخصومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کوئی کیس ہے، کوئی دعویٰ ہے، تو اس دعوے اور کیس اور موضوع کو حل کرنے کے لیے آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں کہ آپ جائیں عدالت میں میری طرف سے کیس لڑیں، کیس کریں، تو اس وکیل کو کہا جاتا ہے وکیل بالخصومت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وکیل بالخصومت۔ یہ وکیل بالخصومت کا مفہوم سمجھ آیا یا میں ایسے ہی لگا ہوں؟ ہاں، آج کل جو عدالتوں کے لیے ہم لوگ وکیل بناتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وکیل بالخصومت۔ چاہے آپ مدعی ہوں چاہے آپ مدعی ہوں۔ مدعی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زمین کسی نے قبضہ کر لی ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے آپ نے دعویٰ کیا عدالت میں، تو آپ کیا ہیں؟ مدعی ہیں۔ یا کسی نے آپ کے اوپر دعویٰ کر دیا تو آپ مدعی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں وکیل کی ضرورت پڑتی ہے نا انسان کو، اکثریت وکیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ انسان عدالتی معاملات سے جو ہے وہ واقف نہیں ہوتا اور اتنا تیز بھی نہیں ہوتا جتنے وکیل ہوتے ہیں، وہ تو باقاعدہ اس میں پوری تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وکیل بالخصومت۔ اب وکیل بالخصومت کا مفہوم آ گیا نا سمجھ میں؟ وکیل بالخصومت کا مفہوم سمجھ آ گیا۔ اب میری طرف توجہ ہے آپ کی۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک شخص کے ذمے جو ہے، مثال کے طور پر آپ کے پیسے تھے، کیا تھے؟ وہ دے نہیں رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ تو اب آپ نے عدالت میں کیس کر دیا اور اس کیس لڑنے کے لیے آپ نے کسی کو وکیل بنایا، تو وہ وکیل کون سا وکیل ہے؟ وکیل بالخصومت۔ اب اس کیس کو حل کرنا عدالت میں، آپ کے جو پیسے اس کے ذمے ہیں اس کو ثابت کرنا کس کے ذمے ہے؟ وکیل بالخصومت۔ اب یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو وکیل بالخصومت ہوتا ہے، آیا وہ وکیل بالقبض بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا مطلب وکیل بالقبض؟ وکیل بالقبض کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو بولا کہ جاؤ بھائی فلاں جگہ فلاں کے پاس میری چیز پڑی ہوئی، اس کو جا کر لے کر آؤ۔ وہ بندہ آپ کے کیا ہے؟ وکیل بالقبض ہے، آپ کی جگہ جا کے وہ چیز کو لے رہے ہیں نا، قبضے میں لے رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وکیل بالقبض۔ اب مسئلہ اس طرح ہے کہ آیا جس شخص کو آپ نے خصومت کا وکیل بنایا عدالت میں، تو عدالت میں اس چیز کو ثابت کرنے کے بعد اس چیز کو لینا، قبضہ کرنا، اس کو وصول کرنے کا بھی وہ وکیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تینوں ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں جو وکیل بالخصومت ہے وہ وکیل بالقبض بھی ہوگا۔ وہ وکیل یعنی جس شخص کو آپ نے خصومت کے لیے وکیل بنایا، تو اس چیز کو ثابت کرنے کے بعد مدعا علیہ سے اس پیسے کو وصول کرنا بھی اس کے کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہاں تک سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر بلال کے تھے اسامہ کے اوپر 50,000 روپے،
کیا تھے؟ اس نے مانگا، اس نے نہیں دیا تو اس نے کیا کر دیا؟ اطہر کو وکیل بنایا کہ یہ کیس کر دیا عدالت میں، پھر اطہر کو وکیل بنایا کہ جاؤ آپ میری طرف سے کیس لڑو۔ تو اب آیا یہ صرف وہ کیس لڑ کر اس کے 50,000 روپے کا فیصلہ اس کے لیے کروائے گا، یا اس فیصلہ کروانے کے بعد اس پیسے کو بھی لے کر اس کو دے گا؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح وکیل بالخصومت ہے نا، اسی طرح وکیل بالقبض بھی ہے، یعنی اس کو پورا وہ پیسے اس مدعا علیہ سے وصول کرنا بھی اس کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ وکیل ہے۔ جب آپ کسی کو کوئی معاملہ سپرد کرتے ہیں تو اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ اس معاملے کو وہ مکمل ادا کرے، اس معاملے کو وہ کیا کریں؟ مکمل ادا کرے۔ جب آپ نے اس کو وکیل بالخصومت بنایا تو گویا کہ آپ نے اس کو اپنے جو پیسے تھے اس کے ذمے اس کو ثابت کرنا اور اس کو لینا، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دی؟ اس کے اوپر ڈال دی۔ سمجھ آئی؟ تو اب یہ کامل طور پر اس وکالت کو مکمل کرنا، ادا کرنا کس کے ذمہ ہے؟ وکیل بالخصومت۔ یہ سمجھ آئی سب کو؟ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو وکیل بالخصومت ہوتا ہے وہ وکیل بالقبض نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک آدمی خصومت میں، عدالت میں، کیس کرنے میں، کیس لڑنے میں، جواب دعوے میں بڑا کیا ہوتا ہے؟ ماہر ہوتا ہے، لیکن وہی آدمی امانت کے معاملے میں بڑا کیا ہوتا ہے؟ حرامی ہوتا ہے۔ امانت کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ بڑے جو ہے نا وہ پراڈھی ہوتا ہے، دھوکہ باز ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے ذمے کریں گے تو وہ بیچارہ وہ اس کو جو ہے نا وہ سارا پیسے لے کے ہو سکتا ہے کہ خود کیا کریں۔ تو اسی لیے متاخرین نے بھی فتویٰ امام ظفر رحمہ اللہ کے اوپر دیا کہ بھائی اس کے ذمے صرف ثابت کرنا ہے، قبضہ کرنے اس کے ذمہ۔ ہاں اس کو اگر دوبارہ وہ وکیل کہے کہ یار وہ پیسے لے کے بھی آ جانا، وہ تو الگ وکالت ہو گئی نا پھر۔ لیکن نفس سے اگر خصومت میں اس کو وکیل بنایا تو قبضہ کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہوگی، اس لیے کہ کوئی آدمی ایک چیز میں کمال لگتا ہے لیکن دوسری چیز میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزور ہوتا ہے۔ لڑنے میں ماہر ایک عدالت میں کیس لڑنے میں، لیکن امانت کے معاملے میں وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وکیل کی کیا ہوگا کہ وہ قبضہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے وکیل دنیا کے سب سے بڑے دھوکے باز، فراڈی، ہاں، حلال چیز کو حرام، حرام چیز کو حلال ثابت کرنے میں، تو اس لیے یہ پیسے کھا جائیں گے۔ تو اس لیے فتویٰ بھی کس پہ دیا؟ متاخرین نے امام ظفر رحمہ اللہ کے فتویٰ، تاکہ لوگوں کی امانت جو محفوظ نہ رہے، پیسے کیا رہیں؟ محفوظ رہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ تو تھا پہلا مسئلہ۔ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے وکیل بالقبض بنا دیا۔ کیا بنائے؟ بالقبض۔ مثال بقبض الدین، قبض کے بھی تو مختلف صورت ہیں نا، بقبض الامانہ، بقبض الدین، بقبض المبیع، بقبض الثمن۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس میرا قرضہ ہے، جا کر لے کر آؤ، میرا قرضہ کیا کرو؟ لے کر آؤ۔ اب یہ جو وکیل بقبض الدین ہے، آیا یہ وکیل بالخصومت بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پر یہ جائے وہاں، مثال بلال نے جو ہے نا، بلال کے پیسے تھے اس کے اوپر اسامہ کے، اس نے اطہر کو وکیل بقبض الدین بنایا کہ جاؤ اسامہ سے میرے جو پیسے ہیں وہ وصول کر کے آ جاؤ، اور وہاں جائے اور وہ انکار کر دے کہ کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، تو آیا یہ خصومت بھی اس کی ذمہ داری ہوگی؟ وہاں جا کے اس سے کیس لڑنا، دعویٰ کرنا، دلائل سے ثابت کرنا، یا یہ صرف فقط وکیل بقبض الدین ہے، وہ نہیں دے تو جا کے آرام سے آگے فون کر کے بولے کہ وہ نہیں دے رہا، آرام سے گھر جا کے بیٹھ جائیں؟ کیا ہیں یہ؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قبض الخصومت بھی ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر اس خصومت کی ذمہ داری وکیل کے اوپر ہوگی، اسی دوران اگر اس نے کوئی ایسا ثبوت پیش کر دیا یعنی
کیا کہتے ہیں موکل کے خلاف جس کے اوپر قرضہ تھا اس نے ثبوت پیش کر دیا کہ کہاں سے ہے، کون سی چیز، یہ سارے سے اس کے اوپر ہے ہی نہیں، تو پھر جو ثبوت ہے نا وہ اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا، وہ اس کے اوپر بھی کیا ہوگا، لاگو ہوگا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یا اسی طرح وکیل نے جو ہے گواہ پیش کر دیے کہ آپ نے فلاں فلاں کے سامنے جو ہے وہ کیا کیا تھا، قرضہ لیا تھا، تو اب یہ جو فیصلہ ہوگا وہ اس قرض خواہ کہتے ہیں نا اس کو، جس کے اوپر پیسے اس کے اوپر یعنی جو فیصلہ ہوگا مدیون کے اوپر، وہ جو ہے کس کے لیے ہوگا، موکل کے لیے ہوگا نا۔ اب وہ جو اس کے جو دلائل ہیں وہ سارے جو اس نے جو ثابت کیے وہ سارے موکل کے لیے کیا ہوں گے، ثابت ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے مثلا؟ ہاں یہاں تک سمجھ آئی؟ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو وکیل بقبض الدین ہے وہ وکیل بالخصومت بھی ہوگا، لہذا اس خصومت کے دوران اگر وہ جیت گیا تو وہ موکل کی جیت ہوگی، وہ ہار گیا تو موکل کی ہار ہوگی۔ خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ کل کو یہ نہیں کہے کہ یہ تو میرا صرف وکیل بقبض الدین تھا، اس کو کس نے کہا کیس لڑنے کا، کہ فضول میں ہار گیا۔ اب دیکھو وہ خصومت کرے گا تو خصومت میں ہار اور جیت تو ہے نہیں، کیس لڑنے میں ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ہی جیت جاؤ۔ تو اب وہ جو وکیل ہے نا وہ ہار گیا تو موکل ہار گیا، وہ جیت گیا تو موکل جیت گیا، اس کی یہ مطلب ہوتا ہے۔ انجام کے لحاظ سے اس کے اوپر جو فیصلہ آئے گا وہ کس کے اوپر آئے گا، موکل کے اوپر، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ کیوں انہوں نے یہی فرمایا کہ دیکھو ظاہر وکیل بنایا تو وکیل کیا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اب جب اس نے اس کے ذمہ ڈال دی کہ بھائی پیسے وصول کرو، تو وہ جا کے صرف پیار سے مانگ کے بیٹھنا نہیں، اب اس پیسے وصول کرنے کے دوران کیس لڑنے کی ضرورت پڑ گئی، عدالت میں ثابت کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو لہذا ان تمام چیزوں کو یہ کیا ہے، وکیل ہے۔ جب مکمل وکیل ہے تو کام بھی کیا کرے گا، مکمل کرے گا۔ یہ فرما رہے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ۔ سمجھ آئی؟ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، وکیل بالخصومت نہیں ہوگا، وکیل بقبض الدین، وکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت نہیں ہوگا، اس لیے کہ بسا اوقات ایک آدمی امانت میں تو ماہر ہوتا ہے لیکن جھگڑا کرنے میں ماہر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے نہ ہو وہ جا کے وہاں اس کی اجازت کے بغیر خصومت بھی کرے، خصومت میں ہار گیا تو نقصان کس کا ہے، کس کا ہے، موکل کا ہے نا۔ تو لہذا جب تک موکل اس کو خصومت کا دوبارہ وکیل نہ بنائے یہ وکیل نہیں بنے گا۔ یہاں تک سمجھ آئی؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے وکیل بالخصومت بنائے، میری طرف توجہ کرو سارے، کیا بنایا، اس نے جا کے عدالت میں اپنے موکل کے خلاف اقرار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ موکل کے خلاف کیا کر دیا؟ مثال کے طور پر اس نے وکیل بنایا تھا کہ جاؤ فلاں شخص کے اوپر جو ہے وہ میرا پیسہ ہے، جا کے اس سے کیس لڑو، عدالت میں کیس کیا ہوا ہے میں نے۔ وہ چلا گیا عدالت میں، وہ مدعا جو جس کے اوپر دعویٰ تھا اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کوئی پیسے میرے اوپر نہیں ہے۔ تو ادھر سے وکیل صاحب نے کہا ہاں جی بالکل میرا موکل کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ موکل کے خلاف کیا کر دیا، اقرار کر دیا نا۔ یا جو ہے وہ مدعا علیہ تھا، کیا تھا، مدعا علیہ تھا، کسی نے اس کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ بھائی آپ جس مکان میں بیٹھے ہیں یہ میرے ہیں، تو اس نے اس کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کے میری طرف سے کیا کرو، کیس لڑو۔ ادھر سے مدعی نے کہا کہ جی یہ جو مکان ہے نا یہ ہمارا ہے، وہ جو جس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ادھر سے وکیل نے کہا جی جی بالکل یہ مکان اسی کا ہے، میرا موکل ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اس کا جو اقرار ہوگا، یہ اقرار کرنا کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ اور یہ اقرار جب جائز ہوگا تو لہذا اس اقرار کی وجہ سے وہ جو ہے وکالت سے بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وکالت سے کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا، وکالت سے کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو اس کی اقرار کرنا اس لیے صحیح ہے کہ یہ موکل کے کیا ہیں، نائب ہے، کیا ہے، نائب ہے۔
گویا کہ یہ اس کا نائب ہے، اس کا اقرار ایسے ہی کہیں گے کہ گویا کہ موکل کا اقرار ہے، لہذا یہ جو اقرار کرے گا وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ وکالت سے اس لیے نکل جائے گا کہ اس نے یہ جو ہے جس کیس کو یہ لڑ رہا ہے اس میں اپنے موکل کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ غلط سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ غلط سمجھتا ہے۔ جب وہ اپنے موکل کو غلط سمجھتا ہے تو یہ کیس سے خود بخود کیا ہو جائے گا؟ بری۔ اور دوسری وجہ یہ وکالت سے بری ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے موکل کے جو اصول اور ضابطے تھے نا، موکل نے جس بات کی اس کو وکیل بنایا تھا اس کی کیا کر دی؟ اس نے مخالفت کر دی۔ جب مخالفت کر دی تو یہ وکالت سے کیا ہو جائے گا؟ دستبردار ہو جائے گا۔ یہی بیان فرما رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا، یہاں دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ طرفین اور یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اقرار ہے نا یہ صرف قاضی کے مجلس میں صحیح ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وکیل بالخصومت ہے۔ جب وکیل بالخصومت ہے تو اس کا اقرار صرف کہاں جائز ہوگا؟ عدالت میں۔ سمجھ آئی نا؟ عام وکیل تو نہیں ہے۔ عدالت کے علاوہ اگر وہ کہیں کسی مجلس میں اقرار کرے گا تو اس کا یہ اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار ہر جگہ صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ نائب ہے۔ اس کے جب نائب ہے تو چاہے عدالت میں وہ اقرار کرے چاہے وہ کہیں اقرار کرے تو اس کی یہ اقرار کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن میں نے یہ بتایا کہ یہ وکالت سے کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا، دست ختم نکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے موکل کو کیا سمجھتا ہے؟ ظالم سمجھتا ہے نا، غلط سمجھتا ہے۔ جب وہ اپنے موکل کو غلط سمجھتا ہے کہ وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے تو لہذا ظالم کی طرف سے خصومت کرنا صحیح نہیں ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے موکل کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے۔ جب مخالفت کر رہا ہے تو وکالت سے خود بخود کیا ہو جائے گا؟ یہ تین مسئلے یہاں بیان ہوئے۔ کتنے مسئلے ہوئے؟ اب اس کو کتاب میں دیکھو۔ والوکیل بالخصومہ، وکیل بالخصومہ، وکیل بالقبض، وکیل ہوگا قبضے کا بھی، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، یعنی جو وکیل بالخصومت ہوگا وہ وکیل بالقبض بھی ہوگا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، کیونکہ وکیل بنایا تو مکمل بنایا، جب مکمل بنایا تو ساری کی ساری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے اوپر ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایک آدمی خصومت میں ماہر ہوتا ہے لیکن وہی آدمی امانت میں کیا ہوتا ہے؟ خائن ہوتا ہے، تو لہذا لوگوں کے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ وکیل جو ہے بالخصومت وکیل بالقبض نہیں ہے، وکیل بالقبض نہیں ہے، یعنی وہ قبضہ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری بات، والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت فی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ایک آدمی کو وکیل بنایا، وکیل بقبض الدین، وکیل بقبض الدین، یہ خصومت کا بھی کیا ہوگا؟ وکیل ہوگا۔ خصومت کا بھی کیا ہوگا؟ نام صاحب، یعنی خصومت لڑنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس لڑنے کے دوران اس کی جیت اور ہار کس کی شمار ہوگی؟ موکل کی شمار ہوگی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ پھر یہ اوپر والی دلیل یہاں بھی ہے کہ وہ وکیل ہے تو وہ مکمل وکیل ہے، تو لہذا اس قبضے کو یعنی دین کو قبضہ کرنے کے دوران کبھی کبھی کیس لڑنا پڑ سکتا ہے، کبھی عدالت میں ثابت کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ ساری ذمہ داری کیا ہیں؟ اس کی ہے۔ دو مسئلے ہو گئے نا، اب تیسرا مسئلہ، وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُؤَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ إِقْرَارُهُ، وکیل بالخصومت اپنے موکل کے خلاف اقرار کرے، علی یعنی خلاف کے لیے آتا ہے اکثر، علی موکلی، اپنے موکل کے خلاف، دعوے کے سلے میں جب اکثر علی آتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے خلاف، اپنے موکل کے خلاف کیا کرے؟ اقرار کریں، تو جاز اقرارہ، اس کا اقرار کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ جب اس کا اقرار جائز ہو جائے گا تو جو چیز اپنے اقرار سے وہ ثابت کر رہا ہے وہ اس کے موکل پر بھی کیا ہو جائیں گے؟ پھر ثابت۔ موکل یہ نہیں کہے گا وہ تو میں نے اقرار نہیں کیا، بھائی وہ تو تمہارا وکیل تھا نا، تو نے اس کو بنایا، تو وکیل کے اقرار موکل کے اقرار شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہا جائز اقرار ہو۔ سمجھ آئی؟
ایک بات، ولا يجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی، فرماتے ہیں کہ اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا جائز نہیں ہے عند غیر القاضی، قاضی کے علاوہ کہیں اور، صرف عدالت میں وہ اپنے موکل کے خلاف اقرار کر سکتا ہے، امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ولا يجوز، جائز نہیں ہے، اقرارہ ای اقرار الوکیل علیہ ای علی الموکل، اب یہ عبارت اس طرح ہوگا، دیکھو، ولا يجوز اقرار الوکیل علی الموکل عند غیر القاضی، اب سمجھ آیا نا عبارت، قاضی کے مجلس کے علاوہ کہیں اور وکیل کے اقرار موکل کے خلاف جائز نہیں، صرف مجلس قضا میں اقرار کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وکیل بالخصومت ہے، وکیل بالخصومت کا کام صرف عدالت میں ہوتا ہے، عدالت سے باہر نہیں ہوتا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ الا انہ یخرج من الخصومہ، مگر یہ ہے کہ اس اقرار کی وجہ سے، جیسے ہی اقرار کرے گا، وہ اقرار تو موکل کے اوپر ثابت ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی اقرار کرے گا فوری وہ خصومت کی وکالت سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، خصومت کی وکالت سے کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے موکل کو کیا سمجھتا ہے؟ باطل سمجھتا ہے نا، غلط سمجھتا ہے، جب غلط سمجھتا ہے تو اس غلط کام میں وکالت کرنا صحیح نہیں ہے، ایک بات ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے موکل کی کیا کر دی؟ مخالفت کر دی، ٹھیک ہے، لیکن جو اقرار کرے گا وہ موکل کے اوپر ثابت ہوگا، سمجھ آئی تھی نا، چاہے وہ موکل اس کا مدعی ہو، چاہے موکل اس کا مدعی ہو، سمجھ آئے؟ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی، قاضی کے علاوہ کہیں اور مجلس میں بھی اس کے اقرار اپنے موکل کے خلاف کیا ہیں؟ جائز ہے، اس لیے کہ موکل نے اس کو اپنا نائب بنایا، جب نائب بنایا تو وہ عدالت میں بھی، عدالت کے باہر بھی کیا کرے گا؟ وہ اقرار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہ فرما رہے ہیں، وکیل، غائب شخص کے وکیل کے احکامات کو آگے بیان فرما رہے ہیں، جو اس مسئلے کا سب سے جو ہے، اس باب کا سب سے آخری مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ومن ادعى انه وکیل الغائب فی قبض دینه فصدقه الغریم امر بتسلیم الدین الیہ فإن حضر الغائب فصدقه جاز والا دفع الیہ الغریم الدین ثانیا، ٹھیک ہے، ويرجو به على الوکیل ان كان باقیا فی یده وان قال انی وکیل بقبض الودیعة فصدقه المودع لم یؤمر بالتسلیم الیہ۔ میری طرف توجہ کرو، توجہ ہے میری طرف۔ اسامہ آیا بلال کے پاس کہ وہ جو غلام رسول نے آپ کو کلاس میں 1,50,000 روپے دیے تھے نا قرضہ، اس نے کہا ہاں دیے تھے، سال کے شروع میں اس نے مجھے دیے تھے، ابھی تو بقرعید میں نظر نہیں آ رہا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، غائب ہے، اس نے مجھے اپنا وکیل، اب یہ اسامہ کہہ رہا ہے کہ اس غلام رسول نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہے کہ آپ سے جا کے میں جو قرضہ تھا 1.5 لاکھ روپے، اس کو میں کیا کروں؟ وصول کروں۔ بلال نے کہا ہاں بھائی 1.5 لاکھ روپے تو اس نے دیے تھے مجھے، ابھی میرے پاس پڑے ہوئے، یہ لے لو، یہ لے لو، لے کے چلا گیا، یہ چلا گیا سیدھا بہاولپور چکر لگانے کے لیے۔ پھر غلام رسول آیا، اس سے کہا ہاں بھائی وہ، پھر اس نے پوچھا کہ بھائی وہ لڑکا آیا تھا اسامہ آپ کے 1.5 لاکھ روپے لینے کے لیے، اس نے کہا ہاں جی بالکل میں نے بھیجا تھا اس کو۔ پھر تو معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا، کوئی بات کی ضرورت ہے پھر؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کہا کتنے ہوئے، کس نے بھیجا تھا اس کو؟ میرا کوئی خط آیا تھا آپ کو، میرا کوئی واٹس ایپ آیا تھا، میں نے تو بھیجا ہی نہیں تھا۔ کیا کہے گا؟ میں نے تو بھیجا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے بھیجا نہیں تھا تو پھر کیا کریں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ بلال صاحب جو ہے وہ غلام رسول کو 1.5 لاکھ روپے ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ 1.5 لاکھ روپے ادا کریں گے اس کا قرضہ، اور وہ جو وکیل ہے نا، وکیل
اس وکیل کے پاس اگر وہ بل اسامہ کے پاس 1.5 لاکھ روپے ابھی باقی ہیں تو اس سے جا کے کیا کرے گا؟ وصول کرے گا. اور اگر وہ ضائع ہو گئے تو ابھی وصول نہیں کرے گا. سمجھ آئی؟ مطلب سمجھ آیا؟ ابھی سمجھا رہا ہوں 1 منٹ دلیل. پہلے کتاب میں دیکھو، اب کتاب میں دیکھو پھر سمجھائیں گے. وَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ، کسی نے دعویٰ کر دیا کہ وہ غائب شخص کا کیا ہے؟ وکیل ہے. اب سمجھ آیا نا؟ دیکھو آنے والا وکیل ہے، اسے کہا کہ میں اس کا وکیل ہوں، غائب ہے وہ موکل. فی قبض دینہ، کہ اس کا قرضہ یعنی اس کے قرضے کو قبضہ کرنے کا مجھے کیا کیا گیا ہے؟ وکیل بنایا. یعنی میں وکیل ہوں غائب شخص کا. کس چیز میں وکیل ہوں؟ قبض دین کا. قرضہ یعنی قرضے کو لینے کا کیا ہوں میں؟ وکیل ہوں. فصدقہ الغریم، تو قرضہ دینے والے نے بھی اس کی یعنی جس کے اوپر قرضہ تھا، یعنی اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ مقروض. ہاں، مقروض نے تصدیق کر دی، ہاں بھائی فلاں شخص کے میرے ذمے پیسے ہیں. فصدقہ الغریم، اس نے تصدیق کر دی تو امر بتسلیم الدین لی، تو اب حکم دیا جائے گا کہ بھائی اس کو کیا کر دو؟ قرضہ حوالہ کر دو. سلم یسلم تسلیم، حوالہ کرنا. امر، فیصلہ حکم دیا جائے گا بتسلیم الدین الیہ، قرضہ حوالہ کرنے کا الیہ، اس وکیل کی طرف. سمجھ آئے یہاں تک؟ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ، اگر غائب شخص حاضر ہو جائے، فَصَدَّقَهُ، اور وہ کیا کریں؟ تصدیق کرے کہ ہاں واقعی میں نے بھیجا تھا، تو جازا، کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. وَإِلَّا، ورنہ دفع الیہ الغریم الدین ثانیا، ورنہ یہ جو مقروض ہے نا یہ اپنا قرضہ دوبارہ دے گا. دفع دے گا الیہ اس شخص کو، الغریم مقروض، الدین قرضے کو، ثانیا دوبارہ. ویرجع بہ علی الوکیل ان کان باقیا فی یدہ، اور وکیل کو اس نے جو اپنے پیسے دیے تھے نا، ویرجع بہ علی الوکیل، وکیل پر رجوع کرے گا، ان کان باقیا فی یدہ، اگر اس کے ہاتھ میں کیا ہیں؟ باقی ہیں. اگر اس کے ہاتھ میں کیا ہیں؟ باقی ہیں. اب یہ اپنے قرض خواہ کو جس سے اس نے پیسے لیے تھے اس کو دوبارہ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اس کے ذمے جو پیسے تھے نا ادا کرنے، اس نے پہلے اس کو دیے کہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو ادا کر دیا. جو اس نے دیے تو وہ اس تک پہنچے نہیں ہیں. جب اس کو ملے نہیں تو اس کے ذمے جو پیسے تھے 1.5 لاکھ روپے ادا کرنے، وہ ساقط ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. جب وہ ساقط نہیں ہوئے تو لہٰذا وہ 1.5 لاکھ روپے کیا کرے گا؟ اپنے واپس کرے گا. اس کے ذمے اس کے 1.5 لاکھ روپے دینے ہیں نا، وہ 1.5 لاکھ روپے جب اس کو ملے ہی نہیں ہے تو وہ بری ہو جائے گا؟ بری نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کو 1.5 لاکھ روپے وہ کیا کرے گا؟ دے گا. لیکن دوسرے شخص کے ہاتھ میں اگر وہ 1.5 لاکھ روپے ابھی تک باقی ہے تو وہ وصول کرے گا، یا اس نے خود ہلاک کر دیے، خود ضائع کر دیے، تب بھی وہ اسے کیا کرے گا؟ وصول کرے گا. لیکن اگر دوسرے شخص کے ہاتھ میں خود بخود ضائع ہو گئے تو یعنی اس کی ظلم اور زیادتی کے بغیر، تو پھر وہ اس سے رجوع نہیں کرے گا. اس سے رجوع اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں یہ جو پیسہ ہے یہ کیا ہے؟ امانت ہے. اس کے ہاتھ میں یہ پیسہ کیا ہے؟ اس نے کوئی بندوق تان کے تو نہیں لیا نا اس سے، اس نے خود یہ لیجئے. اور اس نے دیا کس غرض سے؟ شاید یہ قرضہ میرے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قرض خواہ نہیں بولتے ہیں، قرض خواہ تو جو اس کو بولتے ہیں، یعنی جس سے میں نے قرضہ لیا تھا اس کو مل جائے. وہ پیسے اس کو ملے نہیں، اس کو ملے نہیں تو اس نے اپنی رضامندی سے دیا ہے نا. جب اپنی رضامندی سے دیا ہے تو اس کے قبضے میں یہ پیسے کیا ہوں گے؟ امانت ہوں گے. لہذا اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو وصول کرے گا. ہاں، یا اس نے خود ضائع کر دیے تو تب بھی وہ اسے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. لیکن اس بیچارے سے جو ہے نا وہ خود بخود ضائع ہو گئے، کسی نے چھین لیا، اس نے کوئی وہ نہیں کیا تھا، تو اس سے وہ رجوع نہیں کرے گا. اس سے وہ رجوع نہیں کرے گا. دوسری بات،
دوسرا مسئلہ اس طرح ہے، توجہ ہے میری طرف، ایک غائب شخص آیا کہ فلاں شخص نے مجھے بھیجا ہے، اس کا جو امانت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا وہ مجھے دے دو، کیا کر دو، مجھے دے دو۔ اور یہ شخص کہہ رہے کہ ہاں بھائی اس کے تو امانت ہے میرے پاس، اب نہیں کہا، اب اس کو حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہ حوالہ نہیں کرے گا اس کو، پہلے مسئلے میں حوالہ کرے گا، دوسرے مسئلے میں حوالہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس لیے کہ پہلے مسئلے میں وہ اپنا مال حوالہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، میرے پاس میں نے اس سے پیسے لیے نا، قرضہ لیا ہے اگرچہ، اب میں جو دوں گا تو وہ اپنا مال دوں گا نا، اس کا مال تو نہیں دوں گا، اس کے اگرچہ میرے اوپر ہیں لیکن میں اپنے مال دے رہا ہوں، کیونکہ وہ قرضہ جو میں نے اس سے لیا تھا وہ تو میں نے کھا پی لیا، ختم کر لیا۔ لیکن امانت تو امانت ہوتا ہے نا، جیسے ہی آپ نے دیا اس کو ہلانا بھی نہیں، آپ نے 1000 کا نوٹ دیا ہے تو اس 1000 کو چینج بھی نہیں کرو آپ، امانت تو ایسا ہے کہ اسی طرح اس کو رکھو۔ اب یہ دوسرے مسئلے میں جو ہے وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے بلکہ دوسرے کا مال دے رہا ہے، لہذا جس کا مال ہے اسی کو دیں گے، جس کا مال ہے اس کو اسی کو دیں گے، دوسرے کو دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے صورت میں تو وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال دے رہے ہیں نا، اپنا حق دے رہا ہے، لیکن دوسرے صورت میں وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے، دوسرے کا مال دے رہا ہے۔ جو دوسرے کا مال دے رہا ہے تو معاملہ تھوڑا دوسرے کا مال دوسرے کو دینا یہ تھوڑا گڑبڑ ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا جب تک وہ جس نے امانت اس کے پاس نہیں رکھوائے وہ خود آ کر وصول نہ کر لے۔ یہ کہہ رہا ہے وہ ان قال، اگر کہے انی وکیل بقبض الودیع، میں وکیل ہوں امانت قبضہ کرنے کا، امانت قبضہ کرنے کا۔ دیکھو یہ وکیل بقبض الودیع، وکیل بقبض الودیعت امانت کو کہتے ہیں، یعنی مجھے فلاں نے وکیل بنایا ہے اس کی امانت کو قبضہ کرنے کے لیے، اس کی امانت وصول کرنے کے لیے، قبضہ سے یہاں مراد وصول بولو ہر جگہ۔ فصدقہ المودع، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس کے پاس جو ہے امانت رکھوایا گیا وہ بھی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں اس کی امانت ایک میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ لم یؤمر بالتسلیم، اس کو حوالہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا الیہ۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترد الودیعۃ الا لصاحبها، اس امانت نہیں لوٹایا جائے گا مگر جس نے امانت رکھوائی ہے اسی کو، امانت نہیں لوٹائی جائے گی مگر جس نے امانت رکھوائی ہے اسی کو۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ آ گئی نا؟ قرضے کی صورت میں جب وہ اقرار کرتا ہے نا کہ ہاں فلاں شخص کا میرے اوپر کیا ہے، قرضہ ہے، تو وہ اس کے ذمے اپنے مال کا کیا کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ بھئی میرے مال میں سے اس کو مجھے کیا دینا ہے، اتنے دینا ہے۔ لیکن وہ جب وہ امانت میں جو ہے نا وہ اپنے مال کا اقرار نہیں کرتا بلکہ وہ غیر کے مال کا اقرار کرتا ہے، غیر کے مال کا اقرار کرتا ہے، اس لیے یہ فرق ہے۔ اب آپ کا مال ہے نا، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں ضائع ہو گئے، تو اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار آپ نے پیسے لیے ہوئے تھے وہ تو مجھ سے ضائع ہو گیا، میں کیا کروں آپ کو؟ نہیں، وہ آپ کو دینے ہیں۔ لیکن اگر امانت ضائع ہو گئی تو امانت تو نہیں ہے، دوبارہ لوٹانا نہیں ہے، اس لیے تو قرض کی صورت میں وہ اپنا مال دے رہا ہے، امانت کی صورت میں وہ غیر کا مال دے رہا ہے، تو اس لیے ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے کہ اپنا مال دے گا تو وکیل کو دے سکتا ہے کیونکہ وہ اپنا مال دے رہا ہے، لیکن امانت میں وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے، غیر کا مال دے رہا ہے، غیر کے ذمہ۔ جب وہ گویا کہ غیر کا مال دے گا تو غیر کی جو ذمہ داری، ذمہ اس کے اوپر جو مال تھا وہ غیر کے ذمے کو اپنے حق سے کیا کر رہے ہیں، ساقط کر رہے ہیں نا، سمجھ آئی؟ غیر کے حق کو ساقط کر رہے ہیں، تو لہذا تو امانت کی صورت میں جس شخص نے امانت رکھوایا ہے وہ خود نہیں آئے گا تو جب تک اس کو نہیں دیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا لا ترد الودیعۃ الا لصاحبها، امانت دار کو